بزرگوں دوستو، پتہ یہ چلا انسان بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں فلاں پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بڑے بینک بیلنس کے مالک ہے تو وہ کامیاب ہے۔ نہیں، خدا کی قسم ایسا انسان کامیاب نہیں ہے۔ رب کا فرمان سنیے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو انسان جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، اللہ کے یہاں وہی انسان کامیاب ہے، آپ کا مال و دولت کامیاب نہیں۔ يؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء وهو العبادة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وسیلتی الیک وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وسیلتی الیک وآلہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے بابرکت گھر میں حاضری کی سعادت بخشی۔ مزید کرم یہ ہوا کہ اس عاجز کو کچھ باتیں کہنے کی توفیق دی۔ دعا کرے کہ پیارے اللہ اس عاجز کو صحیح کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے درمیان پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی جی، جب آپ سے میرے بارے میں بندے پوچھے، سوال کرے کہ اللہ ہم سے کتنا قریب ہے یا کتنے دوری پر ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے میرے بارے سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے گا فَإِنِّي قریب، میں اتنا قریب ہوں ایک بندے کے دل سے اتنا قریب ہوں کہ وہ بندہ خود اپنے دل کے اتنا قریب نہیں ہے۔ آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور یہ بھی بتلا دیجئے کہ رات کی تاریکی ہو، دن کے اجالے ہو، تنہائی ہو، مجمع ہو، محفل ہو، کسی بھی حالت میں کسی بھی وقت اگر وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، اپنے اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، سوائے ایک دعا کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، کہ اس انسان کے دل کی پکار اور اس انسان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نہیں سنتا اور نہ قبول کرتا ہے جو انسان غافل دل سے اللہ سے مانگتا ہے۔ پتہ یہ چلا جو انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، صدق دل سے پکارتا ہے، تڑپ سے مانگتا ہے، سچی تڑپ ان میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور قبول نہ ہونے کی کوئی شرط ہی نہیں ہے۔
चुनांचे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुआएं कबूलियत के 3 दर्जे हैं। एक दर्जा यह है कि इंसान बंदा जो कुछ अल्लाह से मांगता है अल्लाह वही अता कर देता है। दूसरा दर्जा यह है कि अल्लाह से बंदा मांगता कुछ और है और उसके बदले में अल्लाह ताला उसकी बहुत सारी बुराइयों को, बहुत सारी मुसीबतों को खत्म कर देता है, दूर कर देता है। और तीसरा दर्जा यह है कि उनकी तमाम दुआओं को अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से रजिस्टर में इंतखाब कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है, और कल क़यामत का मैदान होगा। वही बंदा जो किसी भी वक्त अल्लाह से मांगा हो, अल्लाह ताला की जानिब से ऐलान होगा, फुला वक्त में, फुला वक्त में, फुला महल में, फुला जगह तुमने ये दुआएं मांगी थी। वो दुआएं दुनिया में तो कबूल न हुई, लेकिन सुनो उसका बदला, उसका अज्र तुम्हें आखिरत में दिया जा रहा है। ये 3 दर्जे हैं। एक बात जहन में और रखें कि बंदों की दुआएं कबूल कब नहीं होती। एक इंसान तड़प से, लगन से अल्लाह से मांग रहा है तो उसकी दुआ जरूर कबूल होती है, सिवाय उस इंसान के, उस बंदे के जो इंसान हराम रिज्क खाता हो और अल्लाह से मांगता हो, हराम कमाई खाता हो और अल्लाह से मांगता हो। ऐसे इंसानों के न आमाल कबूल होते हैं और न ऐसे इंसानों की दुआएं कबूल होती हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को, अपने अंबिया को, अपने रसूलों को हुक्म दिया कि दुआ मांगने का तरीका, आमाल करने का तरीका क्या है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ए रसूलो, ए पैगंबरो, ए मेरे चहीतो, ए मेरे प्यारो, पहले तुम रिज़्क़े हलाल कमाओ, रिज़्क़े हलाल खाओ। कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा चीजें खाओ जिसको मैंने हलाल कर रखा है। वअमलू सालिहा, फिर नेक आमाल करो, तुम्हारे आमाल कबूल किए जाएंगे। फिर तुम दुआएं मांगो, तुम्हारी दुआएं कबूल की जाएंगी, तुम्हारी दुआओं का बदला अता किया जाएगा। लेकिन आज हम में से हर एक को यह शिकायत है, और शिकायत तो कम, ज्यादा यह होता है कि मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, फलाने साहब, ढिकाने साहब, आप हमारे लिए दुआएं कीजिएगा। अच्छा ये बताइए, एक बच्चे को, बेटे को अपनी मां से कुछ चाहिए, कुछ जरूरत है, तो वो अपनी मां से डायरेक्ट कहेगा या दूसरे भाई को या किसी दोस्त से कहेगा, भाई मेरी मां से कह देना बेटे की ये ख्वाहिश है। बताइए क्या तरीका है। तरीका यही है कि एक बेटा, एक बच्चा अपनी मां के करीब जाए, अपने बाप के पास जाए और अपनी जरूरत रखे कि अम्मी जान मुझे ये चाहिए। तो वो अम्मी जान जिनकी ममता बेइंतहा है, वो फौरन सीने से लगाती है, कहती है बेटा तुम्हारी जरूरत जरूर पूरी करूंगी, क्यों नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। एक बाप यही कहेगा, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं कमाता क्यों हूं, मैं धूप की शिद्दत क्यों बर्दाश्त करता हूं। मेरी धूप की शिद्दत बर्दाश्त करने की वजह आप हैं। आप ही की सारी जरूरतों को पूरी करने के लिए मैं सूरज की किरणों को बर्दाश्त करता हूं। तो एक वो औलाद है जो बजाते खुद अपने वालिदैन से मांगता है। और याद रखें, मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि एक बेटे को जरूरत पड़ती है मां से मांगने की, एक बाप को जरूरत पड़ती है मां से मांगने की, बतलाने की कि उनकी ख्वाहिश क्या है, अपनी ख्वाहिश बतलाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अल्लाह के दरबार में ख्वाहिश बतलाने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ मक्खी के बराबर एक आंसू का कतरा अल्लाह के दरबार में सिद्क दिल से गिराना है। अलीमुम बिजाती सुदूर, अल्लाह तो दिलों के भेद से वाकिफ है, वो जानता है मेरा बंदा मेरे दरबार में आया क्यों है। तो ये आप नुक्ता हमेशा जहन में रखे। एक मां को, दुनिया के बड़े से बड़े मोहब्बतदा को यह बतलाना पड़ता है जरूरत क्या है, लेकिन अल्लाह को बतलाने की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह के दरबार में सिर्फ आप आए और इंशाअल्लाह आपकी मांगे पूरी होंगी।
آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری پکار نہیں سنی جائے گی, میری دعا نہیں قبول کی جائے گی, میری مانگیں پوری نہیں کی جائے گی, میری مرادیں پوری نہیں کی جائیں گی, تو یاد رکھیں آپ اپنے ایمان کا جنازہ پڑھیے, آپ کو اپنے ایمان میں شائبہ ہے. اس لیے کہ کہہ کون رہا ہے؟ اس ذات کا فرمان ہے جو کون و مکان کا مالک ہے. وہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں اپنے بندوں کے دل کے بے انتہا قریب ہوں, اور جب وہ پکارتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب وہ مانگتا ہے میں ان کی مانگوں کو پوری کرتا ہوں. اور اس طرح بے شمار واقعات موجود ہیں. ہمارے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے, صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لیجئے, انبیاء علیہ السلام کی زندگی پڑھ لیجئے. اگر میں ایک ایک اسلاف کے, صحابہ کے نہیں, تابعین تبع تابعین اور تابعین تبع تابعین کے بعد کے زمانے کے اگر بزرگوں کے واقعات میں سنانے لگوں تو آپ کہیں گے کہ جی مفتی صاحب ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسی بھی اس طرح بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں. چنانچہ علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے صفوت الصفوہ نامی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں, اور علامہ یافی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے. لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں, لیث بن سعد کے حوالے سے علامہ یافی نے لکھا ہے کہ لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ وہ کعبۃ اللہ سے نکلے اور جبل ابی قبیس ہے کعبے کے تھوڑی دوری پر, اس پہاڑ پہ اگر کوئی چڑھے تو کعبہ کا بڑا اچھا منظر ہوتا ہے جبل ابی قبیس سے. لیث بن سعد کہتے ہیں میں جبل ابی قبیس پہ پہنچا, دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص یوں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے. اور لیث بن سعد کہتے ہیں میں نے دعاؤں کے ایک ایک الفاظ سنے, اور وہ دعا کو شروع کس انداز میں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا حی یا قیوم, یہ الفاظ پڑھیں. اس کے بعد وہ اللہ سے اپنی حاجت رکھنے لگے. ادھر آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور پکار بھی سنیے, مانگ بھی کیا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اللہ جی آپ میرے بڑے اچھے اللہ ہے, آپ پیارے اللہ ہے, آپ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ ہے. پیارے اللہ مجھے ضرورت ہے ابھی انگور کھانے کی, اور یہاں کہیں انگور کا باغ نہیں ہے, لیکن میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں انگور کھاؤں, انگور کی خواہش اچانک ہو گئی, پیارے اللہ مجھے انگور کھانا ہے. اور دوسری دعا, پیارے اللہ انگور کے ساتھ ساتھ مجھے احرام کے 2 چادر بھی چاہیے, اس لیے کہ ابھی مجھے طواف کرنا ہے, میری چادر پھٹ چکی ہے, میں طواف کیسے کروں, لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں, تو پیارے اللہ نئی 2 چادریں چاہیے, ایک چادر کو تہبند بنا لوں اور ایک چادر کو اوڑھ لوں. لیث بن سعد کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بندہ ڈاڑے مار مار کر رو رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ پیارے اللہ بس خواہش پوری کر دیجئے. اب ادھر ان کی دعا مکمل ہوتی ہے. لیث بن سعد کہتے ہیں میں دیکھتا کیا ہوں, دائیں جانب ایک صاف ستھرے ٹرے میں انگور کے گچھے رکھے ہوئے, اور دوسری جانب دیکھتا کیا ہوں کہ 2 نئی چادریں بائیں جانب رکھی ہوئی ہے. وہ انگور کھاتے ہیں اور ان کو پتا چل گیا تھا کہ پیچھے کوئی آمین کہہ رہا ہے. لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میری جانب وہ شخص مڑتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں یہ انگور کھا لو, آپ کا بھی اس میں حق ہے اس لیے کہ آپ نے آمین کہا ہے. لیث بن سعد کہتے ہیں میں نے انگور کھایا, خدا کی قسم اتنا مزیدار پھل, اتنا مزیدار, اتنا ذائقہ میں نے کبھی انگور نہیں کھایا.
اس کے بعد لیث بن سعد کہتے ہیں کہ وہ ایک چادر کو تہبند بناتے ہیں، ایک کو اوڑھ لیتے ہیں اور کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے نکلتے ہیں۔ میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا کہ بھئی یہ ہے کون جن کی دعائیں اس طرح قبول ہو رہی ہے، وہ ان کے پیچھے ہو لیے۔ اب دیکھتے کیا ہے، لیث بن سعد کہ جتنے لوگ طواف کر کے آ رہے ہیں وہ سب ان سے مصافحہ کر رہے ہیں اور سب راستے چھوڑ رہے ہیں، آئیے حضرت آئیے حضرت آئے۔ اب لیث بن سعد کہتے ہیں بھئی یہ کون ہے، سب جانتے ہیں ان کو۔ ایک صاحب سے معلوم کرنے لگے کہ یہ شخص ہے کون، تو ایک صاحب نے بتلایا کہ یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ہے۔ اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ اہل بیت میں سے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہیں۔ تو بتائیے کیسے ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس طرح بھی دعائیں قبول، جی دعائیں قبول ہوتی ہے میرے بھائیو بزرگ دوستو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے اسباب کو اپنا بنا لیا اور اسباب پر بھروسہ کر لیا۔ ہمارے دل میں اور ہماری پکار اور ہمارا ذہن و دماغ یہ بن گیا کہ اولاد دبئی جائیں گی، وہ کمائیں گی تو گھر چلے گا، ورنہ گھر نہیں چل سکتا۔ اگر ہماری اولاد پڑھ لکھ کر کامیاب بنے گی جب گھر چل سکتا ہے۔ ہم نے اسباب پر بھروسہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو چھوڑ دیا۔ ورنہ اب بھی ایسے ساتھیوں کا، ایسے احباب کا فون آتا ہے، ایسی باتیں وہ سناتے ہیں کہ جی مفتی صاحب یقیناً آپ نے فلاں جگہ یہ کہا تھا، میں نے اس پر عمل کیا، میری بات قبول ہو گئی اور میری پکار سنی گئی۔ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ ذہن و دماغ میں بٹھا لے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور ہر چیز کی پکار اللہ سنے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اور آپ کے حالات درست کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم اور آپ بہار کے الیکشن میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی آج گنتی ہے، دیکھ لیے نا گنتی کا نتیجہ کیا ہوا۔ اب یو پی کے الیکشن کا انتظار کیجئے کیا ہوگا، اب اس کے بعد پھر لوک سبھا کا انتظار ہوگا کہ اب حالات درست ہوں گے، فلاں کی حکومت آ جائے گی اب درست ہوگے، فلاں کی حکومت آ جائے گی اب درست ہوگی۔ یاد رکھیں دنیا میں کسی کی بھی حکومت آ جائے، حالات درست نہیں ہو سکتے، حالات درست ہوں گے تو اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے بعد درست ہوں گے۔ اللہم مقلب القلوب، اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ چونٹیوں سے بھی کام لیے ہیں۔ آپ قرآن کریم کی تفسیر پڑھیے، اللہ تعالیٰ مکھیوں سے بھی کام لیے ہیں۔ ساری دنیا جن کو ادنا سمجھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ ادنا نہیں، وہ اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ ساری دنیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوپی داڑھی والے ان کی کیا حیثیت، اور میرے بھائیوں مجھے آگے کہہ لینے دیجئے، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں بہت سے مولویوں کے بارے میں کہ ان مولویوں کی کیا حیثیت، لیکن آپ کو پتہ نہیں وہ رات کو جب مصلی بچھاتے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، دل کی پکار اور اللہ کے سامنے جب وہ تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جو وہ یہ کہتے ہیں وہ بھی سن لے کہ جی اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اتنے بڑے بڑے اللہ والے ہیں، کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی دعاؤں سے حالات صحیح نہیں ہو رہے، کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو میرے بھائیوں سن لیجئے، یہ تو صرف اللہ والے ہیں، علماء ہیں۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، حضرت موسیٰ وقت کے نبی دعائیں کر رہے ہیں، تمام امتی پیچھے آمین کی رٹ لگائے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان جاری ہوتا ہے، اے موسیٰ آپ ہی کی مجلس میں ایک ایسا گنہگار ہے جن سے میں ناراض ہوں، اور اس منحوس کی منحوسیت کی وجہ سے، اس کی ناراضگی کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر بندوں میں نافرمان ایسے موجود ہو تو وقت کے نبی کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ ہم تو پھر بھی علماء ہیں، لیکن آگے سنیے،
उस मजमे में हजरत मूसा ने ऐलान किया कि कौन वो पापी है, कौन वो गुनहगार है जिसके गुनाहों के नतीजे में दुआएं कबूल नहीं हो रही है। वो बंदा उसी मजमे में बैठा हुआ है, वो समझ जाता है कि बात किसी और की नहीं मेरी हो रही है। वो फौरन अल्लाह के दरबार में वही मन बना लेता है अपना कि प्यारे अल्लाह, आज हजारों का मजमा है, मेरी माँ भी है, मेरा बाप भी है, मेरी औलाद भी है, बड़ी रुसवाई हो जाएगी। यकीनन 40 साल से आपकी नाफरमानी की, लेकिन आज अगर मजमे में मैं खड़ा हो गया और लोगों को यह पता चल गया कि हाँ, इस गुनहगार की वजह से वक्त के नबी की दुआएं कबूल नहीं हो रही है, तो मदनी मरकजुल मसाजिद में बैठकर एक आलिम मेरा नाम लेकर ये दुआएं करेगा कि उस मनहूस की वजह से दुआएं कबूल नहीं हुई थी। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, उस इंसान के दिल से एक आह निकली, अल्लाह के दरबार पहुंचती है, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करता है, उसके सारे गुनाह माफ कर देते हैं और हजरत मूसा और तमाम उम्मतियों की दुआएं कबूल होती है। फिर वक्त के नबी हजरत मूसा कहते हैं कि प्यारे अल्लाह, अभी तो मजमा से कोई निकला भी नहीं, दुआएं कैसे कबूल हो गई? मुझे तो बतला दीजिए वो कौन है। अल्लाह कहता है, मैं सत्तारुल अयूब हूं, गफारुज जुनूब हूं, मैं ऐबों को छुपाने वाला हूं, गुनाहों को बख्शने वाला हूं। ए मूसा, यकीनन वो मेरा नाफरमान था, लेकिन अब बताऊं, वो मेरा इतना करीब हो गया है, वो बंदा मेरा इतना करीब हो गया है कि उनकी दुआओं के सदके पूरे मजमे की दुआएं कबूल हो गई। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पता ये चला इंसान बड़ा छोटा नहीं होता। हम ये समझते हैं फला प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़े बैंक बैलेंस के मालिक है तो वो कामयाब है। नहीं, खुदा की कसम, ऐसा इंसान कामयाब नहीं है। रब का फरमान सुनिए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह। जो इंसान जहन्नम से बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, अल्लाह के यहां वही इंसान कामयाब है। आपका मालो दौलत कामयाब नहीं, बैंक बैलेंस ये कामयाबी के असबाब नहीं है। कामयाब वही इंसान है जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, जिसके सीने में अल्लाह की मोहब्बत घर कर गई हो। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि अपने रूठे रब को मनाया जाए, अपने अल्लाह से मांगा जाए, दुनिया वालों से ना मांगा जाए। कि आपको पता नहीं कि एक सगे भाई से अगर हम 10,000 के कर्ज मांगते हैं कि बेटी की शादी है, वो भरी महफिल में ये कहता है मैंने छोटे भाई को 10,000 दिया, अगर 10,000 न दिया होता तो मेरी भतीजी की शादी नहीं होती। ये 10,000 देने वाले डंके के चोट पर आपको बदनाम करता है। इसलिए मेरे भाइयों, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, अल्लाह के दरबार में आइए, अल्लाह से अपनी मांगे रखिए। हम रखते ही नहीं है, हमें रखने का तरीका ही नहीं पता। वरना याद रखे, ईसाई धर्म का मानने वाला जब वो भी सिद्क दिल से अपने दिल से आह निकालता है तो याद रखे उनकी दुआएं भी कबूल होती है। मैं आपको बताऊं, खुतबात उस्मानी नामी किताब हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया की किताब है। पहली जिल्द के अंदर हजरत ने एक बहुत ही जबरदस्त वाकया लिखा है। सूरह फातिहा की तफसीर में हजरत लिखते हैं कि जर्मनी से एक शख्स मुझे खत भेजता है, जर्मनी से एक शख्स खत लिखता है, वो खत मेरे पास पहुंचता है, मैं खत पढ़ता हूं तो उसने खत में यह लिखा है कि मैं पाकिस्तान का एक नौजवान हूं, जर्मनी में जिंदगी गुजार रहा हूं और मैं यकीनन नाफरमान था और नाफरमान हूं, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं ईमान है। वो नौजवान कहता है मुझे जर्मनी की शहरियत हासिल करने के लिए किसी जर्मनी से निकाह करने की जरूरत पड़ी। मैंने एक जर्मन खातून से निकाह किया, लेकिन मुफ्ती साहब आज हालात ये बन गए हैं कि मेरी औलाद हुई है, मेरी बीवी मेरी औलाद को, मेरे बच्चे बच्चियों को लेकर चर्च में जाती है और मेरा दिल दुखता है कि तू ईमान वाला, अल्लाह को मानने वाला,
تیری بیوی عیسائی دھرم کا ماننے والی وہ تیری اولاد کو جہنم لے جا رہی ہے اور تجھے پرواہ نہیں. مجھے یہ چیز رات کو سونے نہیں دیتی. اور وہ پڑھی لکھی ہے, وہ جرمنی عیسائی پڑھی لکھی عورت ہے, اور میں ٹھہرا جاہل. وہ جب دینی معلومات مجھ سے کرتے ہیں, دینی باتیں کہتے ہیں, عیسائی دھرم کی باتیں کہتے ہیں, تو مجھ سے جواب نہیں بن پاتا. اور ایمان پر جب اعتراض کرتا ہے تو مجھ سے ایک جواب بھی نہیں بن پاتا. نہ میں اعتراض کر پاتا نہ جواب دے پاتا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے خط لکھا کہ آپ اپنی بیوی سے یہ کہیں کہ میں بھی عیسائی دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ چند دنوں تک ہم دونوں رات کی تہائی یعنی تہجد کے وقت اٹھیں گے, اور تہجد کے وقت اٹھ کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تم مصلی بچھا کر صرف اپنے اللہ سے یہ کہنا کہ پیارے اللہ, اگر مذہب عیسائیت برحق ہے تو میرے دل میں مذہب عیسائیت کی محبت ڈال دیجئے, اور اگر مذہب اسلام برحق ہے تو اسلام کی محبت میرے سینوں میں گھر کر دیجئے. بیوی راضی ہو گئی, کہنے لگے ٹھیک ہے آپ کا آخری حربہ مان لیتی ہوں. وہ دونوں میاں بیوی روزانہ تہجد کے وقت اٹھتے اور یہی دعائیں کرتے کہ پیارے اللہ, اگر مذہب اسلام برحق ہے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دیجئے, اور اگر مذہب عیسائیت برحق ہے تو میرے سینے میں عیسائیت کی محبت ڈال دیجئے. وہ شخص 1 مہینے کے بعد پھر خط لکھتا ہے کہ حضرت کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آیا. مفتی صاحب پھر خط لکھتے ہیں کہ اس پر اور معمول جاری رکھو. وہ شخص کہتا ہے دوسرے خط میں کہ 1 مہینے کے بعد 40 دنوں سے پہلے یہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ کہیں بڑے آفس میں رہا کرتی تھی اور کسی بڑے ایگزام کی تیاری کر رہی تھی, تو وہ ایگزام دینے کے لیے جب نکل رہی تھی تو کار خود ڈرائیونگ کر رہی تھی اور بغل میں شوہر میاں موجود تھے, اور دونوں ابھی چل ہی رہے ہیں تیزی کے ساتھ, رفتار کے ساتھ. شوہر کا کہنا ہے کہ تقریباً 100 کی سپیڈ میں گاڑی چل رہی ہے, اچانک میری بیوی گاڑی پہ بریک لگاتی ہے اور بریک لگانے کے بعد ڈاڑے مار مار کر رونے لگتی ہے. میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ کیا ماجرا ہے, کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو؟ وہ کچھ بتانے کو تیار نہیں اور سانس بھی نہیں لی جا رہی ہے, وہ ڈاڑے مار مار کر رونے لگی اور یہ فوراً کہہ رہی ہے کہ جلدی میرے سینے میں اسلام داخل کر دو ورنہ یہ سینہ پھٹ سکتا ہے, جلدی میرے سینے میں ایمان داخل کرو ورنہ یہ دل پھٹ سکتا ہے. شوہر کہتے ہیں کہ میں جلدی سے ڈرائیو کرنے لگا, ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری بیوی کی اب تب جان جانے والی ہو. میں ایک مسجد کے پاس گیا, امام صاحب ملتے ہیں, امام صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں, اور اس عورت نے تیسرا خط لکھا ہے حضرت مفتی صاحب کو, کہتی ہے کہ مفتی صاحب آپ کی دعاؤں کا صدقہ اور آپ کے وظیفے کی وجہ سے بحمد اللہ آج رمضان کا پہلا روزہ میں نے رکھا ہے اور افطار کے وقت آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہوں. حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں نہ یہ وظیفہ میرا ہے نہ میرا کمال ہے, بلکہ کمال تو اس ذات کا ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دل سے اتنا قریب ہے کہ ایک انسان اپنے دل کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا وہ اللہ ہے. میرے بھائیو بزرگو دوستو, بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح طرف سے اللہ سے کوئی مانگے تو اللہ ان کی مرادیں برباد نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ ان کی پکار ضرور سنے گا. اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو, ہم سب یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط کریں گے. جو کچھ مانگنا ہو اللہ کے دربار میں آئیں گے, اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں کہنے آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.